2016 میں جب آپ نے PSP جوائن کی اس کے بعد تو آپ نے کھل کے بھی یہ بات کہی کہ ہیپی آور جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. الطاف حسین کے ہر وقت نشے میں رہتے تھے؟ میں نے کبھی نہیں کہا وہ نشے میں رہتے تھے. میں نے ہیپی آور کا اس لیے کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں. ہیپی آور سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یار دیکھو سمجھدار آدمی ہو, آپ نے سوال میں جواب دے چکے آپ پہلے. لیکن اگر قوم کو یہ پتہ نہیں چلے گا جو آپ بتانا چاہتے تھے ہیپی آور کا کہہ کے, تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ ہیپی آور اتنا زبردست جملہ ہے نا فہیم بھائی, ابھی آپ سمجھ گیا یار, آپ کے سوال میں نے اعتراض تو نہیں کیا نا, میں نے کس کا جواب نہیں. اچھا کون سی شراب پیا کرتے تھے؟ مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی ان کو پیتے نہیں دیکھا. ابھی بھی پیتے ہیں آپ کے خیال میں؟ آئی ڈونٹ نو. تو چائنا کٹنگ سے پیسہ بنا, لندن بھی گیا. کہاں گھر ہے آپ کا؟ جوہر میں. دوسرا کوئی گھر بنایا؟ نہیں, میں آپ اپنا نہیں بنا سکے, کرائے پہ رہ رہے ہیں نا. میں آپ کو اگر تحفے میں دے دوں ابھی, لے کے پوچھو گے تو صحیح رضا بھائی خیریت, کوئی کام بڑھ گیا کیا؟ نہیں پوچھو گے؟ ظاہر ہے ایسے نہیں لے لو گے, بڑا گھر آ گیا. پاسبل ہی نہیں ہے یار 11 پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں لنڈن میں, 4 آپ کے 4 یا پتہ نہیں کتنے آپ کے نام سے ہیں, مطلب رجسٹری میں آپ کا نام لکھا جا رہا ہے, دفتر خریدا جا رہا ہے, رجسٹری میں آپ کا نام لکھا جا رہا ہے. پوچھ نہیں رہے گا یار یہ پیسہ کہاں سے ہے. لیکن جب آپ کے نام سے پراپرٹیز لی جا رہی ہیں اور باقاعدہ کچھ پراپرٹیز پہ آپ کا نام ہے لینڈ رجسٹری میں, تو آپ کی مرضی سے لکھا جائے گا, زبردستی کوئی نہیں لکھ سکتا نا وہاں پہ. آپ کے ڈاکومنٹس جمع ہوتے ہیں, آپ سائن کرتے ہیں. تو آپ نے پوچھا نہیں یار یہ 4 گھر 3 گھر, مجھے بھی نہیں پتا کتنے گھر ہیں ان کے, یہ میرے نام سے کیوں لے رہا ہو بھائی؟ فلاں کے نام سے لے لو, فلاں کے نام سے لے لو, میرے نام سے. میں تو لیڈر ہوں نا, میرے نام سے نہیں ہونی چاہیے کوئی پراپرٹی. میرا تو ایک گھر ہے, سوری میرا تو ایک گھر ہے 120 گز کا. یہی میں آپ سے سوال کرنا تو وہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا نا, بابا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تو نہیں پراپرٹی, لیکن مجھے خدا کی قسم اس دن پتا چلا, خدا کی قسم آپ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوں جس دن کاشف عباسی کا پروگرام ہے, مجھے نہیں پتا تھا. اب آپ یقین کریں گے اس بات کو, میں لنڈن میں رہتا تھا, میں 2007 تک لنڈن میں رہا ہوں, 24 گھنٹے 7 دن والا آدمی. 1.5 سال آخری میں جاب کر لی تھی ایک, تو میں شام میں جاتا تھا, ورنہ میں 24 گھنٹے 7 دن لنڈن میں رہنے والا آدمی. مجھے نہیں پتا تھا وہاں پہ, مجھے صرف ایک چیز کا پتا تھا, مجھے صرف ایک ہی چیز کا پتا تھا کہ جب ہم فوریل گروو سے نکلے ہیں تو ایم کینگ یہ کرائے کی جگہ پہ مڈل سیکس ہاؤس کرایہ دیتی تھی وہاں پہ. پھر وہاں سے مجھے اس وقت پتا چلا گورنر رول سے پہلے جب ہم شفٹ ہوئے کولنڈیل ایونیو پہ کہ یہ پارٹی نے جگہ خرید لی. مصطفیٰ کمال صاحب, یہ مصطفیٰ کمال صاحب نہیں, سینیٹر مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے, انہوں نے آ کے پراپرٹی خریدی. تو پھر مجھے لگا کہ ہاں یہ پہلی پراپرٹی ایم کیو ایم نے خریدی ہے آفس کے لیے. بڑی میسو جگہ تھی. میسو جگہ اس لیے لی تھی کہ بھائی لڑکے ادھر ادھر رہتے ہیں, نہیں نیچے آفس کریں گے, اوپر رہائش کر دیں گے, سب ادھر ہی آ جائیں گے, سارے دن اویلیبل ہوں گے, اوپر آرام کریں گے نیچے. اس لیے باقی پراپرٹیز خریدنے کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے. کس پراپرٹی میں؟ جب ڈاکٹر عمران فاروق کے پاس گھر نہیں تھا بھائی پارٹی کا, کون سی پراپرٹی ان کے استعمال میں آئی؟ کنوینر پارٹی کا نمبر 2 سمجھا جاتا تھا, چھوٹا بھائی کہا جاتا تھا. وہ تو پارٹی کے گھر پہ نہیں رہتے تھے. یعنی جو 120 گز کے گھر میں رہتا تھا, جس نے کبھی کوئی اسمبلی کی, سینٹ کی, کسی پارلیمنٹ کی کوئی الیکشن نہیں لڑا, سیٹ نہیں لی, وہ شخص لندن جا کے کرپٹ ہو چکا تھا. مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نا بنیادی طور پہ تو ایسا کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں تھی سوائے گھر میں جو کچھ بھی وہ کرتے تھے کہ آپ کہیں گے کہ پیسہ اپنے اوپر لگا رہے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں ہم نے دیکھا نا. یا کوئی بہت شاندار گاڑیاں خرید رہے ہوں جی, 4 ویلرز چل رہی ہوں, ایسا بھی نہیں تھا. لیکن ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے, اسی دفتر میں کچھ لوگ بن رہے ہیں نا, اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اسی دفتر میں کچھ لوگ بن رہے ہیں نا, اسی دفتر میں ان لوگوں کے بچے کراچی میں آ کے کاروبار کر رہے ہیں, بہت کچھ بن رہا ہے. اور آپ وہ آدمی ہیں جس کو کراچی کے یونٹ کا پتہ ہے, ڈائریکٹ رابطے میں رہتے تھے نا, تو آپ کے تو سائے کے نیچے ہو رہا تھا یہ. پھر سب سے بڑی بات, سب چھوڑ دیں, نہیں پتہ ہوگا, پتہ ہے نہیں یار, 4 پراپرٹیاں 3 پراپرٹیاں اگر آپ کے نام سے لی گئی ہیں, 12 ہیب ویو, 3 ہیب ویو, یہ الزبتھ ہاؤس, یہ تو آپ کے نام سے ہیں. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کو نہیں پتہ چلا کہ یار یہ میرے, جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ لندن جا کر کرپٹ, یہ ان سے پوچھنے والا سوال ہے نا. آپ وہاں تھے نا, مجھے نہیں پتا نا. چلیں ایک اور طرح سے سوال کر لیتے ہیں. وسیم اختر کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پر بھتہ لینے کا الزام ہے. وہ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں وہ خود ایم کیو ایم کے جلسوں میں اسٹیج پر آ کر فنڈز دینے کا
باقاعدہ طور پر اعلان کرتے تھے. ایم کیو ایم بھتہ لیتے تھے؟ دیکھیں ایم کیو ایم وسیم بھائی جو ہے نا وہ میرے یونٹ میں رہے ہیں. میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, ان کی بڑی مہربانی, انہوں نے نام لیا. ہمارے ڈونر ہوتے تھے, طارق روڈ پہ ان کا آفس تھا, گارمنٹس کا کام کرتے تھے, الیکٹرانکس کا کام کرتے تھے, تو ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے فنڈس کے لیے. تو رسید بک ہمارے بھتہ لینے تو نہیں جاتے تھے نا؟ نہیں, ہمارے ہاتھ میں رسید بک ہوا کرتی تھی, ہم ان کے دفتر میں جاتے تھے, یہ کپ چائے بھی پلایا کرتے تھے, بیٹھتے تھے. اور وہ آپ نے دیکھا گفتگو تو زبردست کرتے ہیں نا, تو اس زمانے میں بڑا ان کو بخار تھا, تو ہم ان سے بات کرتے تھے. تو 88 میں پھر ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ باقاعدہ آپ جوائن تو کر ہی چکے اور میں سماجتے ہیں, آپ دفتر آیا کریں بھائی, شام میں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. گاڑی تھی, شراٹ گاڑی ہوتی تھی ان کے پاس. آپ اور وہ دونوں گھوما کرتے تھے شراٹ میں, کہاں جایا کرتے تھے؟ وہ تو آپریشن کے بعد کی کہانی. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم ان کو کہتے تھے کہ بھئی آپ آ جائے کریں. تو ہمیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ گاڑی والا آ جائے گا, یونٹ میں ہوگا تو کہیں آنے جانے میں آسانی رہے گی, موٹر سائیکل پہ گھومنا ہے لوگ ہیں. تو جب وسیم اختر جیسے لوگوں کے پاس ہم جاتے تھے, ہم رسید بک لے کر جاتے تھے. اچھا, اب بھتے والی جو بات ہے, میں سے انکار نہیں کروں گا, ایم کیو ایم میں زیادہ تر وہ لوگ آئے, کارکن بنے جو اچھے گھروں کے تھے لیکن بے روزگار تھے. اچھا, ایم کیو ایم کا ایک زمانے میں اتنا اچھا نام تھا, میں یونین انچارج رہا ہوں, میں کافی عرصے یونین انچارج رہا ہوں, اور سوسائٹی جیسے علاقے میں رہا ہوں. میں نے کبھی آج تک کسی سے بتا نہیں لیا. مانگتا تھا پیسے دے دیتے, 100 دے 100, 200 دے رہا 200. میں ذاتی ضرورت مجھے پیسوں کی نہیں, ٹیوشن پڑھاتا تھا. کچھ ایسے بھی لڑکے تھے جن کا کچھ تھا نہیں, اور ان کو یہ ایزی منی لگی کہ یار ہم جاتے ہیں, لوگ پیسے دے دیتے, ہم مانگتے ہیں. اب انہوں نے کہا بھی 100 دے رہا, اس کو 150 دے دے, 200. اس کا منہ اور ہاتھ کھلتا چلا گیا. ہمارے یونٹ میں بھی ہوا. اور ایم کیو ایم کی یہ کنسرٹڈ پالیسی تھی کہ اگر کوئی ایسا بندہ نظر آیا اس کو پہلے وارن کرو, نہیں مانے تو تنظیمی نظرت کی خلاف ورزی پہ اس کو پارٹی سے نکال دو. لیکن بعض جگہ یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے یونٹ میں بھی ہوئی, اور بڑے کیسز بنے, اور یہ ہوتا تھا. لیکن پارٹی کی پالیسی نہیں تھی, کیونکہ پارٹی کو ٹھیک, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 88, 89, 90, 91 تک کی کہانی. لوگ بڑا والنٹریلی چندہ دیتے تھے. ہمارا اسٹال لگتا تھا, میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں, کیونکہ ہم شارع فیصل پہ تھے نرسری میں, تو ہم ایک دہلی سویٹ مارٹ ہے بڑی مشہور, آپ نے دیکھی ہوگی. اس دہلی سویٹ مارٹ والے کا کارخانہ تھا سڑک پہ, تو ہم اس سے وہ جگہ لے لیا کرتے تھے. ہم صرف ٹیبل لگاتے تھے, لائٹس لگاتے, ٹیبل بینر لگاتے تھے, اور بڑے بڑے اسپیکر لگائے. آپ یقین میں نے گاڑیاں رک رک کے چندہ دیتی تھی, رک رک کے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 88. ہم نے وہ جلسے بھی دیکھے ہیں جس میں خواتین نے جو ہے اپنے بھتے والا کام تو کیا ہے, بھتے والا کام تو بیچارے جن کو لگا کہ ایزی منی ہے یار, اب 2-4-5 ہزار روپے ویسے ہی بن جاتے ہیں, پھر وہ بڑھتا چلا گیا. اس کو فری کے پیسے ملے نا, پھر اس کا شوق ہوتا ہے کہ 5 سے 10 وہ اپنا خرچہ بڑھا لیتا. بلدیہ فیکٹری میں آگ بھتے کے لیے لگائی گئی؟ نہیں, قطعاً نہیں. بلدیہ فیکٹری کے مالکان جو ہیں وہ انیس قائم خانی کا نام لیتے ہیں کہ انہیں فنڈز دیے گئے جو بھی سیٹلمنٹ کروانے تھی اس کے لیے. آپ بھی اسی جماعت میں تھے, ایسے ہی تھا؟ میں نے سنا ہے, اور بلدیہ فیکٹری کے مالکان کو پہلی دفعہ 90 فاروق ستار صاحب لے کر آئے تھے, اور وہ میٹنگ مجھے پتہ ہے جب وہ لے کر آئے یہ واقعہ ہو چکا تھا, اور ہمیں پتہ نہیں تھا. فاروق بھائی کو لے کر, پتہ نہیں کون سا والا بھائی تھا, مجھے صحیح نام یاد نہیں. شاہد بھائی لا اور ارشد بھائی لا, شاہد تھا میرے خیال میں, لیکن فاروق بھائی کنفرم کر دیں گے. تو انہوں نے رابطہ کمیٹی کے 7 والے کمرے میں اس کو بٹھایا, اور ہم رابطہ کمیٹی میں تھے. یہ اندر آئے, انہوں نے بھائی یہ سین ہے, یہ واقعہ ہو گیا. اب وہ آئے ہیں کہ ہمیں ان کی کچھ پارٹی کچھ مدد کرے. تو ہم سب نے کہا یار فاروق بھائی ٹی وی پہ دیکھیں کیا ایشو چل رہا ہے یار, ہم اس ایشو میں پڑھ کر اس بندے کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. بڑا سختی سے ان کو کہا کہ نہیں فاروق بھائی, اور آپ یہاں لے ہم. تو ان کو ہم نے ملے نہیں. اس کے بعد کیا ڈیل ہوئی واللہ عالم, رسک پڑا ہے مجھے نہیں پتا, میں نے اخبارات میں پڑھا ہے. لیکن میں نے بلدیہ فیکٹری کا کیس پورا اسٹڈی کیا ہوا ہے, اور بلدیہ فیکٹری جرمن ریسرچ بھی اسٹڈی کیا ہے. بالکل کی ہے, میں نے ڈاکومنٹری بھی دیکھی ہوئی, آپ نے بھی دیکھی ہوئی. بالکل, دیٹ از اور جرمن کورٹ کا فیصلہ. بالکل. اگر جرمن کورٹ میں وہ چیز آرسن ثابت ہو جاتی, ختم ہو جاتے لوگ, ختم ہو جاتے. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, نگلیکٹ ہے. لیکن میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں, حکیم سعید کیس ہو, ایم کیو ایم بری ہو جاتی ہے. شاہد حامد کیس میں حالیہ فیصلہ ہے, منہاج قاضی اور غفران بری ہو جاتے ہیں. اسی طرح کے دیگر کئی کیسز ہیں. بلدیہ فیکٹری کیس بھی بالکل اسی طرح سے. یہ ایم کیو ایم کے اوپر یہ الزامات کیوں لگتے رہے؟ کنوینئنٹ ہے نا, اس شہر کی پارٹی ایم کیو ایم, تو ہر چیز میں نام آئے گا, لگاتے رہو الزامات. کنوینئنٹ ہے.
بھائی ایک ایک آدمی پہ جب 100 FIR کاٹنی ہے آپ نے تو ہر FIR جوتے چوری کی انگوٹھی چوری کی تھوڑی ہوگی, یہی ہوگی نا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اور یہ چونکہ اب جو MK میں لوگ بیٹھے ہیں نا وہ اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسپیشلی دور ہے فرام 92 ٹل 1996 نومبر, اس کراچی نے اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے نا. MKM کا ظلم کے علاوہ MKM پر ظلم بھی بہت دیکھا ہے. جی ہاں, اور میں آپ کو بتا سانے علی گڑھ ہو, قصبہ ہو, حیدرآباد ہو, نہیں اس کو چھوڑ دیں, ایکسٹریجوشل کلنگ, کسٹوڈیل ڈیتھ, اور فہیم آپ سے اچھا نہیں جانتا, یو آر آپ کا کام ہی اس پہ رپورٹنگ کرنا. ایک ہیرلڈ کا بڑا مشہور شمارہ ہے اس دور کا, آئی تھنک 95 میں آیا تھا وہ, اس کا ٹائٹل ایکسٹریجوشل کلنگ تھا, اور اس میں انہوں نے ایک ایک واقعے کی پوری کیس اسٹڈی لکھی تھی. اچھا ہوتا کیا تھا کہ قیادت تو یہاں تھی نہیں, قیادت تو یا تو انڈر گراؤنڈ تھی یا لنڈن میں بیٹھی تھی, تو وہ میسیجنگ ہوتی تھی. اب نیچے مختلف جگہوں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں جو اس کو کیری آؤٹ کر رہے ہیں. کچھ گروپس وہ ہیں جو پوسٹر لگا رہے ہیں, بینر لگا رہے ہیں, الیکشن ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. جیسے 93 کا الیکشن وسیم کا ہم نے لڑا ہے نا, میں 92 میں اریسٹ کے بعد باہر میں سارے کیمپین میں نے کیے وسیم کے ساتھ, میں کیمپین کر رہا, میں یونٹی پہ دیکھ رہا تھا, میں کر رہا تھا. تو ہم وہ لوگ تھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے جن کے 3 بھائیوں کو مار دیا گیا تھا, فہیم فاروقی, جن کے گھروں میں گھس کے. یہ جو ابھی PTI والے بات کرتے ہیں نا, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم رکھے اور ان پہ وہ نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. آپ نے کہا بلدیہ فیکٹری کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے, حماد صدیقی کہاں ہے کہاں بھی, آئی ڈونٹ. اچھا, مصطفیٰ کمال تو حماد صدیقی کی جو ہے بہت زیادہ حمایت بھی کرتے تھے, اور پارٹی کی جو مختلف میٹنگز ہیں ان میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی تھی, کیوں؟ میرے خیال میں چونکہ حماد بھی دبئی میں تھے اور انیس بھائی اور مصطفیٰ بھی دبئی میں تھے, تو ان لوگ کی بیٹھکیں رہی ہوں گی, انڈرسٹینڈنگ ہوگی. پھر حماد صدیقی جو تھے وہ تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے, اور انیس قائم خان یہ تھے رابطہ کے انچارج تھے, اور دونوں کی فیلڈ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ ہے, تو زیادہ ایک اٹیچمنٹ ہوگی. میری بھی حماد سے بڑی اٹیچمنٹ رہی ہے, میں دبئی جا کے ہی ملتا رہا ہوں, بہت اچھا لڑکا. ابھی بھی دبئی میں نہیں اب تو نہیں, اب تو کافی عرصے سے ان کی اریسٹ کی خبریں, آئی ڈونٹ نو ویری. مصطفیٰ کمال سے اختلافات کیوں ہوئے؟ اختلافات نہیں ہوئے, ہم ساتھ دوریاں کیوں ہوئی؟ ہاں دوریاں اس لیے ہوئی کہ وہ جو کام کا, میں نے بتایا نا شروع میں, کام کا جو طریقہ کار تھا, بہت سی چیزوں میں مشاورت ہی نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ ٹکٹس جب دے رہے تھے پارٹی کے, تو ہماری بڑی خواہش تھی کہ یار ہمارے پاس کچھ MPs جو ہیں وہ MKM چھوڑ کر آئیں, اور MP رہیں ہمارے پاس اینڈ تک. شروع میں ہماری پالیسی یہ تھی کہ بھائی جو بھی آئے گا PSP میں ریزائن لگے. صغیر نے ریزائن کیا, اشفاق منگی نے ریزائن کیا, افتخار عالم نے ریزائن کیا, یہ ہماری پالیسی تھی. پھر جب حفیظ صاحب آئے PTI سے, تو ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے بھی ریزائن کر دیا, لیکن انہوں نے آخری وقت تک نہیں کیا. تو ہم نے کہا کہ یہ ہم سے چھپائی کیوں بات, جب ہم نے ایک پالیسی بنا لی تھی. پھر جو اور اس کے بعد MPs آتے گئے یا MNAs آتے گئے, ان سے انہوں نے ریزائن نہیں لیا. تو ہم نے کہا یار یہ تو ہم ایک اصول طے کر لیا نا, تو پھر ان بیچاروں سے کیوں لے لیا؟ صغیر بھی رہتے, افتخار بھی رہتے, اشفاق منگی بھی رہتے, ان سے 3 سے کیوں ریزائن لے لیا؟ پھر یہ ہوا کہ جب الیکشن کا ٹائم, ہم نے کہا دیکھیں یار ایک سائیکی ہوتی ہے نا, اور یہ اس علاقے کے MPs رہے ہیں جہاں MKM کا ہولڈ ہے, MKM کی پاپولیرٹی ہے, اور ان کے نام سے MKM والے اس لیے بدزن ہیں, بد دل ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے MP ہوتے ہیں وہاں چلے گا, ریزائن نہیں کیا, چل ان کو بھی ٹکٹ مت دیجیے گا. ان میں سے بھی بہت سے لوگ, بہت ساروں کا خیال میں 14 تھے 13 MPs تھے, ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ہمیں ٹکٹ مت دیجیے گا. انہوں نے سب کو ٹکٹ دیا. تو لوگ ہی نہیں تھے PSP کے پاس, کیا کرتے, مجبوری نہیں, تھی. لوگ تو دیکھیں نا, لوگ تو آپ زید بکر کسی کو بھی کھڑا کر دیتے. یہ حال ہوتا جو 88 میں MKM, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 1.5 سال کی پارٹی تھے نا, 1.5 سال کی پارٹی, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں کہ یار اب کرائے, یار 25 سیٹیں. نہیں بولنا ایک الگ بات ہے, بولا تو میں نے بھی تھا, مجھے کسی نے بتایا بیر بھائی, میں کہا اور کیا بولوں گا میں, جب ہم نے کینڈیڈیٹس اتارے ہوئے جیتنے کے لیے اتارے ہوئے ہیں نا. اگر پورے پاکستان میں 54 کینڈیڈیٹ تھے ہمارے رہنے پہ, آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں 54 کینڈیڈیٹس تھے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا ان کو ہم نے کیوں کھڑا کیا, جیتنے کے لیے کیا ہے نا بھائی, تو ہارنے کے لیے تو میری امید کیا ہے, میری کہ 54 کے 54 جیتیں گے. اب وہ بھائی اگلے دن نہ جیتے, ایکسیپٹ کر لو, لیکن آپ کو مائنڈ میں تو پتہ ہوتا ہے نا 1.5 سال کی پارٹی کو یہ خبط عظمت کب ہوا. اچھا ہے, یہ کب ہوا کہ جی ہم ساری سیٹیں جیتیں گے. کہیں سے کوئی تھا کہ نہیں بھائی تم جیت جاؤ گے, پریشان مت ہو, آرام سے بیٹھو, رات گزرنے دو. یار آپٹکس ہوتی ہیں اصل میں, آپ بتاؤں. نہیں, آپٹکس کو چھوڑ دیں, نہیں پتہ نہیں ان کو تھا ہوگا, لیکن جو آپٹکس ہوتی ہے نا, وہ آپٹکس نہیں تھی. ہم نے ان کو 1 ہفتہ پہلے بھی بتائیں
کہ مجھے اچھی یاد ہے میں تھے اور صغیر بھائی تھے, انیس بھائی تھے, ہم یہ کوئی ریلی نکلی ہوئی تو ہم ایک ہی ٹرک پہ تھے, تو ہم نے بتایا, ہم نے کہا انیس بھائی یہ جو ریلی شیلی نکال رہے ہیں نا, گزر رہے ہیں, یہ پبلک نہیں ہے, تو ہم اپنی چیزوں کو کیمپین کو تھوڑا ہلکا کریں اور یہ کوشش کریں کہ یار دیکھیں 2-3 سیٹیں جو شہر میں ایسی ہیں نا جو کمپٹیٹیو ہیں یا نیوٹرل علاقے ہیں, ہم سب وہاں محنت کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ شہر کی 25 سیٹوں میں 22 سیٹوں پہ محنت, 22 پہ کھڑے ہوئے ہیں نا ہم, اور 22 سے محنت ہو رہی ہے. اور بھائی لہری نہیں جیتنی نا آپ نے, یار جیتنی نا, ملیر نہیں جیتنی آپ نے, یہ تو پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے, وہاں کیوں محنت ہو رہی ہے؟ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ادھر آ جائیں, شہر میں بیٹھیں, دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سیٹ جیتنی چاہیے, سب کو یہاں لگا دو, ہاں لگا دو, مصطفیٰ میں ایک دم ہے, اچھا کینڈیڈیٹ ہے, مہر رہا ہے, اس کے ایم کیو ایم سے بیٹھ کے لوگوں میں پاپولیرٹی ہے, شاید ووٹ مل جائے. یہاں اگر ہم زیادہ محنت کر لیں, نہیں ہم ساری سیٹیں جیت رہے ہیں, 16 جیت رہے ہیں. ہم نے کہا کون سی 16 جیت رہے ہیں, اسی لیے تو میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نہیں سے لگ کہیں رہے, سے کوئی پوسٹر کال نہیں لگ تھی, پا کہیں رہے, سے پولنگ ایجنٹ نہیں مل رہے, 200 آدمی آپ کو پولنگ ایجنٹ نہیں مل رہا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, ایسے ہی الیکشن کی رائٹ کو میں اور انیس بھائی راؤنڈ پہ گئے, بہت اچھے آدمی انیس بھائی, بہت اچھے آرگنائزر ہیں, اور جب ہم الیکشن سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے, ہم راؤنڈ پہ گئے اور ہم بیٹھے رات میں کہ بھائی سب طے, تو بیٹھے وہاں آنے کی سیٹ پہ, تو بول رہے ہیں پولنگ ایجنٹ ہی نہیں. ہم نے کہا اب 2 دن پہلے کہاں سے کرے گا بھائی, تو جب آپ کا پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے. سو یہ ہماری اسٹریٹجی کے اندر جو فلا تھا نا, اس پہ ہمارا بڑا وہ تھا کہ یار یہ اگر ہماری بات سن لیتے ہیں نا, اگر مثال کے طور پہ فہیم صدیقی کو جرنلزم کا پتہ ہے, میڈیا کا پتہ ہے, اب یار میں آپ سے بحث نہیں کروں گا اس پہ, تو یار ہم جب کہہ رہے ہیں ہم 79 سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں, کوئی تو تجربہ ہوگا نا, سارا تجربہ تو فہیم کے پاس نہیں ہوگا نا یار. آپ کی گفتگو سے جو تاثر مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل ہونے کے باوجود آپ پارٹی میں بہت کمزور تھے. تو میری اپنی شخصیت تھی, تو تھی عہدے کی وجہ سے میں نہ کمزور تھا نہ طاقتور تھا, یہ تو میری اپنی نام نہاد شخصیت ہوتا تھا, بس میری اپنی شخصیت تھی تو میں تھا. میں اگر سیکرٹری جنرل نہیں بھی ہوتا تو میں ایسے ہی ہوتا, ان کو پتہ تھا. دیکھیں میں ایز اے سیکرٹری جنرل میں نے کیا پارٹی کے لیے, پارٹی کی رجسٹریشن کی تمام پروسیس میں نے کروائی, ان میں سے کسی کو تکلیف نہیں دی. جتنی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, الیکشن کمیشن جانا ہے, کورٹ جانا ہے, ٹیسٹیشن کرانی ہے, ایوری تھنگ. یہاں آپ کو تھوڑا سا روک کے صرف ایک سوال کر لے, پھر آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا. آج پی ایس پی ایم کیو میں ضم ہو چکی ہے بظاہر, لیکن الیکشن کمیشن میں بطور پارٹی آج بھی رجسٹرڈ ہے. میں نے کہیں سنا تھا, مجھے یاد تو نہیں آ رہا, مجھے یاد آ رہا ہے مصطفیٰ صاحب سے کہیں سوال ہوا, انہوں نے کہا نہیں پی ایس پی ختم کر دیا ہم نے. پی ایس پی یقیناً انہوں نے پریس اگر انہوں نے ختم, لیکن پی ایس پی آج بھی الیکشن کمیشن میں بطور پارٹی رجسٹرڈ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ایسا ہے تو آپ سیکرٹری جنرل ہیں. نہیں, میں سیکرٹری جنرل نہیں ہوں, وہ تو خیر ایک دیگر بات ہے. اگر ایسا ہے تو جو پی ایس پی کے نامینیٹڈ عہدیدار ہیں وہ سب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے این اے کی سیٹ سے, اگر وہ این اے کی سیٹ پر ہیں, انکلوڈنگ مصطفیٰ. اس کی ریزن ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا آئین بھی اور الیکشن کمیشن کے رولز بھی آپ کو 2 پارٹیوں سے ممبرشپ کی اجازت نہیں دیتے. 2 کون سی پارٹیاں جو الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہوں, آپ یو کی ناٹ بی اے ممبر آف 2 پارٹیز, یہ اس کی وائلیشن ہے. تو یا تو آپ نے اس کو ڈیفنکٹ کیا ہوگا, اگر نہیں کیا تو غلطی کی انہوں نے کر لیں. اگر پی ایس پی اسٹینڈ اسٹل کرتی ہے اور مصطفیٰ نے اور تمام عہدیدار نے ریزائن نہیں کیا ہے مجھے چھوڑ کے, تو پھر وہ میری پارٹی ہے. چلے اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اب ورنہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اب یہ بتائیے کہ جب آپ سمیت انیس ایڈوکیٹ, ڈاکٹر ثقیر, وسیم آفتاب وغیرہ گھر پر بیٹھ گئے تھے پی ایس پی سے یا مصطفیٰ کمال سے, جو بھی آپ کی دوریاں ہو گئی تھیں, اس وقت دباؤ تھا کہ آؤ دوبارہ ایکٹیو ہو جاؤ, کالز آتی تھیں اور اسی سے جان چھڑانے کے لیے پیپلز پارٹی جوائن کی؟ نہیں, مجھے نہ, میں آپ کو سچی بات بتاؤں فہیم بھائی, پتہ نہیں لوگ یقین کریں, نہ مجھے پی ایس پی جانے میں کوئی دباؤ کال آئی, نہ مجھے ایم کیو ایم چھوڑنے کے لیے کوئی کال آئی, نہ مجھے پیپلز پارٹی میں جانے کے لیے کال آئی, نہ مجھے کسی نے روکا. پتہ نہیں کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں آپ. کراچی میں اپنی بات کرتا ہوں, پاکستان سے, کراچی سے پہ بھی آتے ہیں. پاکستان کی سیاست اور خاص طور پر کراچی کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. سر پاکستان کی سیاست میں بالکل کردار ہے ان کا, اور کراچی کی سیاست میں, پاکستان میں کراچی بہت زیادہ ہے. آپ نے یہ سننا چاہ رہا تھا, آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی, اس میں ڈاکٹر عاصم کا کیا کردار ہے؟